الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ پارہ نمبر 22 جو تفسیر بیان کی جا رہی ہے خلاصۃ القرآن حضرت مولانا اسلم شیخو پوری صاحب شہید نور اللہ مرقدہ کی تفسیر سے۔ 21ویں پارے کے آخری چند آیات میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے خطاب تھا، اور چونکہ اس خطاب کا کچھ حصہ 22ویں پارے کے شروع میں بھی آیا ہے، اس لیے کل کے خلاصۃ القرآن میں اسے چھیڑا نہیں گیا، اور خیال یہ تھا کہ اسے اکٹھا ہی جو ہے وہ ذکر کیا جائے۔ تو ان آیات کا پس منظر احادیث میں جو بیان ہوا ہے کہ جب فتوحات کا دور شروع ہوا تو ازواج مطہرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے وظیفہ اور نفقہ میں کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ اس موقع پر آیات نازل ہوئیں جن میں انہیں دو باتوں میں سے ایک بات کو اختیار کرنے کا جو ہے وہ اختیار دیا گیا ہے کہ ایک بات کو اختیار کریں، یا تو وہ خوشحالی کی زندگی گزارنے کے لیے جدائی اختیار کر لیں، یا پھر تنگی اور ترشی کی زندگی گزر کر جو ہے وہ ساتھ گزر بسر کریں اور اپنی نظر آخرت کی خوش عیشی پر رکھیں۔ جب آپ نے انہیں اختیار دیا تو ان سب نے آخرت کو ہی ترجیح دی۔ اس موقع پر ازواج مطہرات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے انہیں 7 احکامات دیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ مردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے لوچ دار لہجہ اختیار نہ کریں، اور دوسرا یہ کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ مسلمان عورت کا اصل اور محفوظ ٹھکانہ گھر ہے۔ اور تیسرا یہ کہ زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور سطر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں۔ اور چوتھا یہ کہ نماز کی پابندی کریں۔ پانچواں یہ کہ زکوٰۃ دیا کریں، اور چھٹا یہ کہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور ساتواں یہ کہ قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کریں۔ کہ اس کے علاوہ جو اہم مضامین سورہ احزاب کے اس حصے میں بیان ہوئے ہیں جو 22ویں سپارے میں آیا ہے، وہ یہ ہے مضامین۔ اول یہ کہ مسلمان کی شخصیت کو معاشرے میں نمایاں اور امتیازی حیثیت دینے اور اس کا تشخص اور پہچان پیدا کرنے والی 10 صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ صفات مرد میں ہوں یا عورت میں اسے مغفرت اور اجر عظیم کا مستحق بنا دیتی ہیں، یعنی اسلام، ایمان، قنوت یعنی دائمی اطاعت، اور صدق، صبر، خشوع، صدقہ، روزے اور شرمگاہ کی حفاظت اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، یہ وہ صفات ہیں کہ جو مرد میں ہوں یا عورت میں یہ صفات آدمی کو مغفرت اور اجر عظیم کا مستحق بناتی ہیں۔ دوسرا مضمون سورہ احزاب میں 22ویں سپارے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں ایک مشہور واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین نے سخت تنقید اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ ہوا یوں کہ جب آپ کے متبنہ حضرت زید بن حارثہ اور آپ کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے درمیان نباہ نہ ہو سکا اور ان کے درمیان جدائی واقع ہو گئی، تو اللہ کے حکم سے خود آپ نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ اس پر بڑا شور اٹھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، جبکہ جاہلی تصور میں یہ نکاح حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح خود ہم نے کروایا تھا تاکہ آئندہ متبنہ کی مطلقہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنے میں مسلمانوں میں کوئی بھی حرج باقی نہ رہے۔ اور یہاں ضمنی طور پر یہ بات بھی مان لی جائے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے مخالفین نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازدواج میں معاذ اللہ شہوت پرستی کے عنصر کو بنیادی وجہ قرار دینے کی ناکام اور ناپاک کوشش کی ہے۔ یہاں اگر 2 بنیادی نقطوں کو ملحوظ رکھا جائے تو اعتراضات کی لغویات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی بھرپور جوانی ایک ایسی خاتون کے ساتھ گزاری کہ جو عمر میں آپ سے تقریباً دوگنی تھی۔ جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے کسی دوسری خاتون کو اپنے عقد میں قبول نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ جتنی خواتین سے بھی آپ نے شادیاں کی ہیں
وہ بڑھاپے کی حدود میں قدم رکھ چکی تھیں، یعنی 50 وہ بڑھاپے کی حدود میں قدم رکھنے کے بعد یعنی آپ نے شادی کی ہے، یعنی 50 سال کی عمر کے بعد آپ نے کی ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کہ آپ کی کوئی بیوی بھی کنواری نہیں تھی سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے، تو اگر معاذ اللہ کثرت ازدواج سے آپ کا مقصد شہوت پرستی ہوتا تو آپ یہ شادیاں جوانی میں اور باکرہ لڑکیوں سے کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعدد ازدواج میں تعلیمی، تشریعی، اجتماعی اور سیاسی حکمتیں پوشیدہ تھیں، مگر یہ خلاصہ ہے اور اس کی تفصیل اب یہاں بیان کرنا جو ہے جگہ نہیں اور اجازت بھی اس کی نہیں دیتا کہ اس کی یہاں تفصیل بیان کی جائے، اس لیے خلاصہ اس کا بیان کیا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، اللہ نے اس کی یاد دہانی بھی کرائی ہے اور آپ کی 5 امتیازی اوصاف ذکر فرمائے ہیں۔ آپ اپنی امت پر اور دوسری امت پر بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے، کیونکہ پوری دنیا کے انسان آپ کی امت میں شامل ہیں۔ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا وہ امت اجابت میں شامل ہیں، اور جنہوں نے ایمان قبول نہ کیا وہ امت دعوت میں داخل ہیں۔ اہل ایمان کو آپ سعادت اور جنت کی بشارت دینے والے ہیں۔ کفار اور فجار کو اللہ کے عذاب اور ہلاکت سے ڈرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نیکی، اصلاح، اخلاق حسنہ اور استقامت کی دعوت دینے والے ہیں۔ آپ کی دعوت نہ دنیا کی دعوت تھی، نہ اقتدار کی، نہ مال غنیمت جمع کرنے کی، اور نہ ہی قومیت اور عصبیت کی، بلکہ آپ کی دعوت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھی، جس کا مقصد صلاح اور اصلاح کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس میں کیا شک ہے کہ انبیاء کے اعمال میں سب سے افضل عمل دعوت ہی ہے، اور خود رب تعالیٰ نے فرمایا، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ آپ سراج منیر ہیں کہ آپ کے پر نور وجود سے ظلمتیں دور ہوئیں اور شبہات کا ازالہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکتے ہوئے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے شرک و ضلال کی گمراہیوں کو دور کیا اور گمراہوں کو ہدایت دی، بلکہ ایسے ہی جیسے جب سورج روشن ہو جاتا ہے تو رات کی تاریکی کافور ہو جاتی ہے اور منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ احزاب وہ آداب بھی بیان کرتی ہے کہ جن آداب سے زمانہ جاہلیت میں لوگ نا آشنا تھے۔ یہاں ان میں سے 3 آداب مذکور ہیں۔ پہلا یہ کہ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوا کرو، اور دوسرا یہ کہ اگر کھانے کی دعوت میں تمہیں بلایا گیا ہو تو کھانے سے فارغ ہو کر اٹھ جایا کرو، باتوں میں مشغول ہو کر صاحب خانہ کا وقت مت ضائع کیا کرو، اور تیسرا یہ کہ غیر محرم خواتین سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو پس پردہ ان سے مانگا کرو، بلا حجاب ان کے سامنے نہ آیا کرو۔ البتہ اپنے محارم کے سامنے عورتوں کو بے پردہ آنے کی بھی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ ایک مضمون یہ بھی بیان کیا گیا کہ ازواج مطہرات کی حرمت بیان کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و تکریم بیان فرمائی اور اہل ایمان کو آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ آپ پر درود و سلام حقیقت میں خود ہمارے لیے عزت و تکریم اور ذریعہ رفع درجات اور کفارہ سیئات ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج ہم چہرہ انور پر خوشی کے غیر معمولی آثار دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد،
کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہے کہ اللہ عز و جل کہتا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ پر ایک بار درود بھیجے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جو کوئی ایک بار سلام بھیجے گا میں اس پر 10 بار سلامتی نازل کروں گا۔ میں نے فرشتے کو جواب دیا کہ ہاں میں خوش ہوں۔ پہلے امہات المومنین پر حجاب کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، پھر عمومی طور پر ہر مسلمان خاتون کو پردے کا حکم دیا گیا، خواہ وہ بیوی ہو یا بہن یا بیٹی ہو یا ماں۔ حجاب عورت کی عزت و عصمت کا محافظ اور باعث تکریم و تشریف ہے۔ حجاب شرعی میں چند شرائط کا جو آداب ہے اور اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ حجاب ایسا ہو کہ پورے بدن کو چھپا لے، اور وہ حجاب فی نفسی ہی پرکشش اور نگاہوں کو متوجہ کرنے والا نہ ہو، کہ ایسا حجاب ہو کہ جو پورے بدن کو چھپائے، ڈھیلا ڈھالا ہو، لیکن وہ حجاب بھی ایسا نہ ہو کہ منقش ہو اور پھر اس پر جو ہے کسی اور مختلف رنگوں کا بنا ہوا ہو کہ وہ حجاب ہی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہو، تو ایسا بھی نہ ہو۔ حجاب ایسا باریک بھی نہ ہو کہ جس سے جسم کی رنگت چھلکے اور نظر آئے، یا جسم کی جسامت جو ہے وہ بناوٹ جو ہے وہ معلوم ہو۔ کشادہ ہو، ایسا تنگ نہ ہو جو فتنے کا باعث بننے والے اعضاء کو ظاہر کرے، اور ایسا معطر بھی نہ ہو کہ جس کی خوشبو دوسروں تک پہنچے۔ بناوٹ میں مردوں کے لباس سے مشابہت نہ رکھتا ہو، اور ایسا لباس نہ ہو جو کافر اور مشرک عورتوں کے پہچان بن چکا ہے۔ شہرت کا لباس نہ ہو کہ جسے محض شہرت کے لیے پہنا جائے، حدیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے۔ سورت کے اختتام پر فرائض و واجبات اور شرعی احکام کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ یہ احکام اس امانت کا حصہ ہیں جو اللہ نے بندوں کو سونپی ہے۔ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان کے اندر یہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت ہی نہ تھی، لیکن چونکہ انسان کو اللہ نے عقل و فکر اور خیر و شر کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے، تو اس نے بوجھ کو تو اٹھا لیا مگر اس کا حق ادا نہ کر سکا۔ سورہ احزاب کے بعد سورہ سبا ہے۔ سورہ سبا مکی ہے اور اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے، جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، کائنات کے لیے مستحکم نظام قائم کیا اور نظام عالم کی تدبیر کی۔ اسے ہر چیز کی خبر ہے اور اس کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں۔ اس کے بعد مشرکین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ حساب و جزا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے رب کی قسم کھا کر کہیں کہ قیامت آ کر رہے گی اور نیکوکاروں کو جزا اور بدکاروں کو سزا ضرور ملے گی۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین سورہ سبا میں مذکور ہیں وہ یہ ہیں کہ اول یہ کہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہم السلام اور اہل سبا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما کر گویا شاکر اور کافر کا تقابل اور موازنہ کیا ہے۔ اول الذکر دونوں اللہ کے نبی اور ذاکر و شاکر بندے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حد اعجاز تک پہنچا ہوا صوتی جمال عطا فرمایا تھا۔ وہ جب اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ہم نوا بن جاتے تھے۔ وہ جب زبور پڑھتے تو جو جانور ان کی قرات سنتا تھا اس پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ اللہ نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، وہ اسے جس طرف چاہے موڑ لیتے اور جو کچھ چاہتے اس سے بنا لیتے۔ انہوں نے کارخانہ بنا رکھا تھا جس میں لوہے کی مضبوط زرہیں بنتی تھیں۔ اسے دنیا کی پہلی اسٹیل مل بھی قرار دیا جا سکتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر خصوصی انعامات کیے تھے۔ یوں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی خوب نوازا تھا اور انہیں اللہ نے پرندوں کی بولی سکھائی تھی۔ ان کے لیے تانبا بہتے ہوئے چشمے کی شکل اختیار کر جاتا تھا اور اس سے جو چاہتے بسہولت بنا لیتے۔ جنات ان کے تابع تھے، ان سے آپ تعمیرات اور حمل و نقل کے مشکل ترین کام لیتے تھے۔ ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا
آج کل جیسے ہوائی جہاز ہوتے ہیں، یوں ہی آپ کا ہوائی تخت بھی تھا جو 2 ماہ کی مسافت دن کے تھوڑے سے حصے میں طے کر لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان محیر العقول نعمتوں کے باوجود دونوں باپ بیٹا فخر و غرور کا شکار نہ ہوئے اور ذکر و شکر سے ایک لحظہ کے لیے بھی غافل نہ ہوئے، جبکہ عمومی صورت انسان کی یہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ دوسرا قصہ جو یہاں بیان ہوا ہے وہ اہل سبا کا ہے۔ پہلا قصہ اگر اہل ایمان کے لیے روشن مینار تھا، تو دوسرا قصہ اہل کفر و طغیان کی تاریک جھلک ہے۔ اہل سبا کو رزق کی فراوانی، صحت افزا آب و ہوا، زرخیز زمین اور پھلدار باغات جیسی نعمتیں عطا کی گئی تھیں۔ طویل مسافت تک 2 رویہ باغات چلے جاتے تھے، نہ گرمی اور دھوپ ستاتی تھی اور نہ ہی بھوک پریشان کرتی۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ایک ڈیم بھی جو ہے بنایا ہوا تھا، جسے سد معارب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا بلکہ ناشکری پر اتر آئے، اور پھر وہی ہوا جو ہر ناشکری قوم کے ساتھ ہوتا ہے، بند ٹوٹ کر عذاب کی صورت اختیار کر گئے اور اس کے پانی نے تباہی مچا دی۔ باغات اور بستیاں خس و خاشاک بن کر بہہ گئیں، جہاں پھل اور پھول تھے وہاں جھاڑ اور جھنکاڑ کے سوا کچھ بھی نہ بچا، اور اہل سبا کا ذکر صرف داستانوں میں رہ گیا۔ اس صورت میں مسلسل مشرکین کے عقائد اور نظریات کی عقلی اور نقلی دلائل سے تردید اور توہین ہے۔ کبھی ان سے کہا گیا کہ بلاؤ ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، دیکھتے ہیں کہ وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور کبھی تلقین کے اسلوب میں ان سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا کہ بتاؤ تمہیں آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے۔ کبھی یہ سوال کیا گیا کہ جنہیں تم اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک سمجھتے ہو، ذرا انہیں سامنے تو لاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ ان کے اندر کون سی ایسی صفت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ عبادت کے مستحق بن گئے ہیں۔ آگے چل کر سورہ سبا میں کفار اور مشرکین کی سرکشی اور کفر کی بنیادی وجہ ثروت و غنا کو بتایا ہے۔ انہیں اس پر اتنا ناز تھا کہ ان کا خیال تھا کہ ہمارے جیسے اصحاب مال و اولاد کو نہ دنیا میں عذاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں عذاب ہوگا۔ قرآن کے الفاظ میں وہ کہتے تھے کہ ہم اموال اور اولاد کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہے اور ہمیں عذاب نہ دیا جائے گا۔ وہ آخرت کے معاملے کو بھی دنیا پر قیاس کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی وسعت اور خوشحالی عطا فرمائی ہے، یہی معاملہ ان کے ساتھ آخرت میں بھی کیا جائے گا۔ انہیں جواب دیا گیا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ثروت و غنا پر فخر و غرور ہی انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استہزاء اور تحقیر پر آمادہ کرتا تھا، اور وہ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ کے لیے دو اور اکیلے اکیلے مستعد ہو جاؤ، پھر غور و فکر کرو، تم یقیناً اس نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہارے ساتھی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں، وہ تو تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔ آخری آیت میں بتایا گیا کہ وہ آخرت میں ایمان قبول کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی چاہت اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، چنانچہ وہ ایمان سے محروم رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ سبا کے بعد سورہ فاطر ہے۔ سورہ فاطر مکی ہے اور اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس صورت میں توحید باری کی دعوت اور اس کے وجود پر دلائل، شرک کے بنیادوں کا انہدام اور دین حق پر قائم رہنے کی تاکید ہے۔ سورت کی ابتدا میں اس خالق اور مبدع ہستی کا ذکر خیر ہے جس نے عالم کون و مکان کو، انسانوں، فرشتوں اور جنات کو پیدا کیا۔
انسانی نظروں کو ان تکوینی آیات کی طرف متوجہ کیا جو اس کتاب جہاں کے ہر ورق پر پھیلی ہوئی ہے۔ 22ویں سپارے میں سورہ سبا کے بعد سورہ فاطر۔ سورہ فاطر مکی ہے، اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس صورت میں توحید باری کی دعوت، اس کے وجود پر دلائل، شرک کے بنیادوں کا انہدام اور دین حق پر قائم رہنے کی تاکید ہے۔ سورت کی ابتدا میں اس خالق اور مبدع ہستی کا ذکر خیر ہے جس نے عالم کون و مکان کو، انسانوں، فرشتوں اور جنات کو پیدا کیا۔ انسانی نظروں کو ان تکوینی آیات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ جو اس کتاب جہان کے ہر ورق پر پھیلی ہوئی ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی پر ایسے حسی اور بدیہی دلائل ذکر کیے ہیں جو ہر شہری اور دیہاتی کی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ بتایا گیا کہ وہ اللہ بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، شب و روز کو یکے بعد دیگرے لاتا ہے، اور جو انسان کو تخلیق کے مختلف مراحل سے گزارتا ہے وہ مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ صورت ایمان اور ہدایت، کفر اور ضلالت کے درمیان بھی حصی مثالوں کے ذریعے فرق کرتی ہے۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ جیسے بینا اور نابینا، زندہ اور مردہ، ظلمت اور نور، دھوپ اور چھاؤں مساوی نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد دوبارہ وحدانیت اور قدرت کے دلائل سے یہ صورت بحث کرتی ہے۔ رنگا رنگ پھولوں، سفید، سرخ اور سیاہ پہاڑوں، مختلف رنگتوں، زبانوں اور مزاجوں والے انسانوں اور ہزاروں قسم کے پرندوں اور مچھلیوں، حشرات اور چوپاؤں میں اس کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں کو دیکھ کر صرف انہی کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے جو علم رکھتے ہیں، جو گہرائی میں جا کر سوچ سکتے ہیں اور جو حقائق پر پڑے ہوئے پردے اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ جس کے دل میں جتنی معرفت ہوگی اتنی ہی خشیت اور عظمت ہوگی۔ اسی لیے ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سارے انسانوں سے زیادہ خشیت تھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ دل میں اللہ کی خشیت اور خوف رکھنے والا ہوں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں علماء سے مراد صرف دین اور شریعت کے علماء نہیں بلکہ کائناتی علم رکھنے والے علماء بھی شامل ہیں، یعنی طب، فلکیات، نباتات، فضا اور ارضیات کا علم رکھنے والے بھی اس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جب صحیح نہج پر کائنات کے اسرار پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ نظر انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے اعتراف پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہی اعتراف آخر میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور عظمت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ پھر سورت کا رخ کتاب منظور، دکھائی دینے والی کتاب کائنات سے کتاب مستور، لکھی ہوئی کتاب یعنی قرآن کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے کہ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور ان کی تعریف کے بعد عمومی طور پر امت محمدیہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جس پر اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی۔ لیکن نزول قرآن کے بعد امت 3 گروہ میں تقسیم ہو گئی۔ ایک ظالم، یہ وہ گناہ گار مسلمان کہ جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ دوسرا مقتصد، یعنی میانہ روی، میانہ رو کہ جن کی حسنات اور سیئات برابر ہیں۔ اور تیسرا سابق، یعنی وہ سچے مومن جو طاعت و عبادت میں دوسروں سے سبقت لے گئے، لیکن ان تینوں کا آخری اور دائمی ٹھکانہ بہرحال جنت ہی ہے۔ کوئی براہ راست جنت میں جائے گا اور کوئی اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتنے کے بعد جائے گا۔ سورت کے اختتام پر اللہ کے حلم اور بردباری کا ذکر ہے کہ وہ گناہوں پر نقد اور فوری سزا نہیں دیتا۔ اگر ایسا ہوتا تو زمین پر انسان تو انسان، کوئی حیوان اور چرند پرند بھی زندہ نہ رہ سکتا۔
اس نے جزا سزا کے لیے ایک وقت معین کر رکھا ہے، وہ وقت جب آ جائے گا تو پھر کامل عدل کا نظام حرکت میں آ جائے گا۔ سورہ فاطر کے بعد سورہ 22ویں سپارے میں پھر سورہ یاسین شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ یاسین مکی ہے اور اس میں 33 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی اس سورت کو جانکنی کے آسانی کے لیے تو پڑھتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے والے کم ہیں، جبکہ اصل فضیلت و ثواب اور اللہ کا قرب اس کے مشمولات پر عمل کرنے ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر قرآن کی قسم کھائی ہے۔ پھر ان کفار قریش کا تذکرہ ہے جو کفر و ضلال میں بہت آگے نکل گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اس کے بعد اس بستی والوں کا ذکر ہے جنہوں نے یکے بعد دیگرے اللہ کے 3 انبیاء کو جھٹلایا، اور جب انہی میں سے ایک حق پرست اور ناصح انہیں سمجھانے لگا تو اسے شہید کر دیا۔ اس ناصح کی گفتگو کا کچھ حصہ پارہ نمبر 23 کی ابتدا میں ہے، جس کا خلاصہ انشاءاللہ وہیں پارہ نمبر 23 میں پیش کیا جائے گا۔ یہاں 22ویں سپارے کی تفسیر ختم ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔